اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غیابة الجب واوحینا الیہ لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون صدق اللہ العظیم۔ فلما ذهبوا به، فلما فا پس لما جب ذہبو زال ہے بے مادہ ذہبا یذہبو کیا مطلب ہے جی؟ جانا۔ کب پڑھا اس کو؟ قال انی لیحزننی ان تذہبوا بہ، ذہبہ جانا، اور جب با کی پراپوزیشن با کے صلہ کے ساتھ آتا ہے تو لے جانا، کسی چیز کو لے جانا۔ ذہبہ وہ ذہبہ بھی وہ لے گیا، ذہبا بھی وہ دو لے گئے، اور ذہبو بھی وہ سب لے گئے۔ ذہبو بھی وہ لے گئے ہی، ذہب بھی جب وہ لے گئے ہی اس کو، یعنی کہ یہ ضمیر چلی جائے گی یوسف علیہ السلام کی طرف، اس کو یعنی یوسف علیہ السلام۔ تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے۔ اب باپ سے کہا تھا تو باپ نے کہا چلو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان پہ اعتماد کر دیا۔ یہ اعتماد انہوں نے اپنی دل مرضی سے کیا، مجبور ہو گئے بیٹوں کے کہنے کی وجہ سے کہ چلو لے جاؤ۔ اور سب سے بڑی بات کیا تھی؟ یہ اللہ کی طرف سے یہ بات ہونی تھی۔ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو روک لیتے، نہ جانے دیتے، تو مصر جانے والی بات ختم ہو جاتی، تو عزیز مصر بننے والی بات۔ تو یہ یہاں پہ اچھا ہے یا برا ہے، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی برے دن آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے جی تباہی ہوگی، بربادی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو پلان ہوتا ہے اس سے آدمی واقف ہوتا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کون سی بلندی، اس پستی کے بعد اللہ نے کیا بلندی رکھی ہوئی، یا اس کمزوری کے بعد اللہ نے کیا عروج رکھا ہوا، یہ آدمی نہیں جانتا۔ اسی بہانے سے ہی تقدیر لے کے جاتی ہے آدمی کو وہاں پہ کہ اس طرف چلے جاؤ۔ بڑی مثال اس کی شہنشاہ ظہیر الدین محمد بابر، اس کو ماورا النہر میں شکست ہوئی، مار پڑی، تو وہ وہاں سے بھاگ کے تو ہندوستان میں آ گیا، یہاں جنگ کی تو جیت گیا۔ اگر وہاں پہ اس کی حکومت اپنے ٹاکے میں چلتی رہتی تو اس نے ہندوستان آنا تھا؟ وہ ہندوستان آیا اور اس کی کئی سو سال کے لیے اس کی نسل کی حکومت، مغل ایک ایمپرر جو ہے، ایک رجیم چل پڑا، تو اتنی لمبی ڈائنیسٹی ہے اس کی۔ تو یہ ہر کام میں ایک حکمت ہے۔ تو فلما ذهبوا به، جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے، اور اجمعوا جیم میم جمع یجمعوا، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ دو یا دو سے زیادہ اجزاء کو اکٹھا کرنا، یعنی دو یا دو سے زیادہ چیزیں ان کو اکٹھا کر دینا، جمع کر دینا۔ یہ کیا ہے؟ جمع یجمع، باب فتح۔ تو جمع یجمع سے اکٹھا کرنا۔ اچھا، اکٹھا کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل کے وزن پر جامع۔ کون سی مسجد ہے جی؟ جامع مسجد۔ جامع مسجد کون سی ہوتی ہے؟ جو سارے لوگوں کو اکٹھا کرنے والی ہو، اکٹھے ہو جائیں۔ ہر جگہ پہ جو مسجد ہے اسی میں جمعے ہو رہے ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ بڑے علاقے کی کسی بڑی مسجد میں ایک جمعہ، اصل اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ آگے پیچھے کے علاقے کے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوں، اس ہفتے کے جو حالات ہیں ان پہ مولوی صاحب قرآن و حدیث سے ان کی رہنمائی کریں، ٹلے نہ سنائیں۔
کہ مولوی صاحب کے ہاتھے چڑھ گیا کوئی بات تو وہ شروع ہو گیا کہ فلاں زمانے میں یہ ہوا اور ایک بات تھی اور ویسے کہانیاں سنا کے نہیں. اس وقت کے جو حالات اس ہفتے میں چل رہے ہیں اس پر قرآن و حدیث کی رہنمائی کریں لوگوں کی. دوسری بات یہ ہے لوگ ایک دوسرے سے مل کے اپنے مسائل ایک دوسرے سے ڈسکس کریں. جمعہ اس لیے بھی ہے تاکہ پتہ چلے فلاں بیمار ہے، فلاں کی صحت ٹھیک نہیں، فلاں کے حالات اچھے نہیں ہیں، فلاں کا جانور جو ہے وہ بیمار ہو گیا، فلاں کی گندم اچھی نہیں ہوئی، تو لوگ ایک دوسرے کی سپورٹ کریں، مدد کریں تو مسلمان معاشرہ جو ہے. جمعے کا مقصد ہی فوت ہو گیا. تو جمع کرنے والا اور جس چیز کو جمع کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ مفعول. ان کے وزن پر مجموع، اکٹھا کیا گیا، جو چیز اکٹھا کی گئی ہو، یہ فلاں چیز کا مجموعہ ہے. مجمع، ہاں جی. مجمع کیا ہے؟ مجمع کس وزن پہ ہے جی؟ مفعل کے وزن پر ہے. یہ ظرف مکان ہے. ظرف مکان ہے تو جمع ہونے کی، اکٹھا ہونے کی جگہ. جی فلاں بندے نے مجمع لگا لیا. مجمع کا مطلب کیا ہے؟ اکٹھا ہونے کی جگہ ہے. اچھا جمعہ جیسے جمعہ لفظ ہے. اچھا اور بہت سے لفظ اس طریقے سے آپ بناتے چلے جائیں گے. تو جمی ان کا ایک لفظ ہے. جمی ان کا کیا مطلب ہے؟ فعیل ان کے وزن پر جمی، سارے کے سارے، سب کے سب. اچھا اس کے بعد ہے باب افعال. باب افعال میں آئے گا تو کیا بن جائے گا جی؟ اجمع یجمع، اکٹھا کرنا. یہاں اب نہیں اکٹھا کرنا ہے، جمع یجمع کا معنی اکٹھا کرنا. اب اس کا مطلب تو اکٹھا کرنا نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کسی بات پر اتفاق کر جانا. کہتے ہیں جی کہ جس بات پر، یہ بات غور سے سنیے گا، کہ ایک ہے قرآن حکیم 100% اتھینٹک ہے. اس پہ کوئی بحث. جرا کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ جرا ویسے زخم کو کہتے ہیں. جر کہتے ہیں زخم کو، چیرنا پھاڑنا. ایک گواہ جرا وکیل کرتے ہیں نا، گواہوں پہ کیا وکیل کرتے ہیں؟ جرا کرتے ہیں. آپ آگے بتائیں جی کہ میں فلاں کیس کا گواہ ہوں، میں جب گھر سے نکلا تو یہ ہاتھ میں بندوق لیے ہوئے جا رہا تھا، آگے سے 2 بندے آئے، اس سے للکارا مارا، ہے تم نے میری زمین پہ قبضہ کیا ہوا، میں تمہیں مزہ چھکاتا ہوں. اور اس نے ایک فائر کیا، پہلا فائر کیا، پھر دوسرا کیا، پھر اس پہ فائر کیا. تو اگر تو آپ کی بات جو کہ تو مان لی جائے تو بندے کو پھانسی ہو جائے. آپ عدالت میں آئیں گے، کہاں ہو یہ عدالت کے کٹہرے میں. وکیل آپ پہ جرا کرے گا، آپ کی بات کے سچ جھوٹ کو کلیئر کر دے گا. ہاں جی. 2-3 گواہ ہوں گے، وہ آپ سے پتہ کرے گا جی اس نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے، آپ کہیں گے نیلے. دوسرا گواہ آئے گا، وہ کہے گا جی سفید پہنے ہوئے تھے. ایک کہے گا کلاشن کوف اٹھائی ہوئی تھی، دوسرا کہے گا 12 بور تھی. ایک کہے گا تھی یہ گھر سے نکل کے مشرق کی جانب گیا، دوسرا کہے گا نہیں جنوب کی طرف گیا ہے. یہ کیا جرا کرنے سے پتہ چلے گا کہ ان کے بیان آپس میں نہیں. جرا کرنے سے قرآن 100% ختم. جرا ہو ہی نہیں سکتی. قرآن پہ جرا نہیں ہو سکتی. یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے. جس نے قرآن پہ شک کیا وہ کافر، مسلمان ہے ہی نہیں. دوسری چیز کیا جی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ جرا ہو چکی ہے. حدیث پہ جرا کر کے انہوں نے بتایا جی یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے. کیسے پتہ چلا یہ ضعیف ہے؟ انہوں نے بتایا نا جی. یہ حدیث موضوع ہے، یعنی گھڑی ہوئی، وضع کی ہوئی حدیث ہے. یہ حدیث صحیح ہے، صحت کے اعتبار سے صحیح حدیث ہے. یہ جو ہے یہ خبر واحد ہے، ایک بندے نے بیان کی ہے جی، زیادہ بندے بیان کرنے والے نہیں. اسی طریقے سے یہ مقبول ہے، غیر مقبول ہے، یہ ہو چکی ہے. اس کی روایت کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ روایت کس کو کہتے ہیں؟ راویوں کو کہتے ہیں. راویوں کے اعتبار سے فلاں نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس سے سنا، اس سے اس سے سنا، ایک چین بن گئی. تو روایت کے اعتبار سے راویوں پہ بھی جرا ہو چکی ہے. ان کے حوالے سے مسلمانوں نے کئی لاکھ لوگوں کی زندگیوں کا ریکارڈ مرتب کر دیا اسماء الرجال میں. تو ایک ہے درایت، یعنی جو متن ہے حدیث کا،
اس پہ علماء اپنی رائے دیتے ہیں، لیکن قرآن و باقی احادیث سے، قرآن سے ایک اس کی یعنی آپ کہیں کہ عقل اور فہم فراست کے ذریعے جو متن ہے اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ یہ کہیں قرآن سے یا حدیث سے ٹکرا رہا ہے تو اس کی تطبیق آپس میں کیا ہو سکتی ہے، یا اس کو چھوڑا جائے گا یا کیا کیا جائے گا۔ تیسری چیز ہے اجماع امت نہیں، صحابہ، اجماع صحابہ، اجماع یجمع اجماعا، باب افعال، یہ اجماع کا لفظ یہاں پہ آ گیا۔ اجماع کس چیز کو کہتے ہیں؟ اتفاق، کسی بات پر اجماع صحابہ کیا ہے؟ جس بات پر صحابہ کرام متفق ہو گئے۔ امت کا جو آج امت کسی بات پہ متفق ہو جائے سر مشکل ہے نہیں، اگر میں کہہ رہا ہوں ہو جائے، وہ دین نہیں ہے، وہ نہیں ہے دین۔ دین قرآن و حدیث ہے، یا اس کے تتمے کے طور پہ، یعنی جس بات پر صحابہ کا اجماع ہو جائے۔ اب یہ صحابہ کے اجماع والی بات کہاں سے آ گئی جی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جیسے میری سنت تم پہ فرض ہے ایسے ہی خلفاء راشدین کا اجماع ہو جائے، صحابہ کا اجماع جس چیز پہ ہو جائے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ سارے فرقے جو ہیں جہنم میں جائیں گے ایک کو چھوڑ کے، ایک ناجیہ ہے، تو وہ ناجیہ کون سا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس راہ پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو صحابہ کا اجماع ہو گیا جی، جس بات پہ سارے صحابہ جس بات پہ اکٹھے ہو گئے، متفق ہو گئے جس بات پہ، وہ بات بھی ہمارے لیے دین کا درجہ رکھتی ہے۔ تو اجماع اجماعاً کا کیا معنی ہے جی؟ متفق ہو جانا، کسی بات پہ اکٹھا ہو جانا۔ قرآن حکیم میں یہ ایک اور باب ہے افتعال، اس سے بھی یہ لفظ آیا ہے اجتماع یجتمع۔ اب یہ جمع یجمع اکٹھا کرنا تھا یعنی متعدی تھا، اور اجتماع یجتمع یہ لازم ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوگا جی؟ ہونا، اکٹھا ہونا۔ اجتماع یجتمع اجتماعاً، اجتماع کیا ہے؟ اکٹھا ہونا، یا لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، اجتماع کر رہے ہیں، لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اجمع اس ایک نے اتفاق کیا، اور اجمع دو نے کیا، اور اجمعو سب نے کیا، سب نے اتفاق کر، سارے اکٹھے ہو۔ جو بنی اسرائیلی روایات ہیں نا جی، ان میں تو یہ ہے کہ روتے بھی جاتے تھے اور پھینکتے بھی جاتے تھے، رو بھی رہے تھے اور پھینک بھی رہے تھے۔ یہ بنی اسرائیلی روایات ہے۔ ایسے ہی ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کو انہوں نے بھیجا کوفے میں۔ اب کوفے میں وہ جس بندے کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے اس نے مخبری کر دی گرفتار کروانے کے لیے، ساتھ رو بھی رہا تھا اور گرفتاری بھی کروا دی، یعنی رو بھی رہا تھا جی، اور یعنی ہم ایسے ہیں کہ ہماری دنیا ہمیں پھنسا دیتی ہے اور ہم ایسے کام کرتے ہیں۔ تو اجمعو انہوں نے اتفاق کر لیا، ایک بات انہوں نے اتفاق کر لیا، بس کر لیا۔ ان جی مصدریہ کہ ان مصدریہ ہے، اس نے کیا کیا جی؟ یجعلوہ، کیا مادہ ہے؟ جین این لام، جعل اسی مادے سے ہے اجمعو، جمع یجمعو سے، ذہب یذہبو سے، جعل یجعلو، کیا مطلب ہے جی اس کا؟ ایک مطلب ہے اس کا بنانا، دوسرا معنی کیا ہے؟ مقرر کرنا، تیسرا معنی کیا ہے؟ رکھ دینا۔ جعل یجعلو کے تین معنی، کسی چیز کو بنانا، کسی کو مقرر کر دینا، کسی کو رکھ دینا۔ تو جعل اس نے بنایا، اس نے رکھا یا مقرر کیا، اور یجعلو اور یجعلانی دو رکھتے ہیں، اور یجعلون سب رکھتے ہیں۔ اب ان مصدریہ نے کیا کیا جی؟
مجزوم سوری منصوب کیا نا تو اس کا یہ نون جو ہے نا اعرابی یہ گرا دیا کہ اس بات پر انہوں نے اتفاق کر لیا ان کے یجعلو وہ رکھ دیں ہو ان کو، ان کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے جی؟ یوسف علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے کہ وہ رکھ دیں یوسف علیہ السلام کو. یہ وہی لائن ہے جو پہلے بھی گزر چکی ہے. فی کا مطلب کیا جی؟ میں. حرف جر. غیابتی کیا مادہ ہے جی؟ غین یہ بے. غابہ یغیبو پوشیدہ ہونا، پوشیدہ ہونا، چھپا ہوا ہونا. غیبن، غیب کس چیز کو کہتے ہیں؟ چھپی جو پوشیدہ ہو. تو غیابتن کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ وہ جو کنویں کے اندر ایک جگہ ہے نا جی جہاں پہ آدمی چھپ سکتا ہے. یعنی کنویں میں ایسی جگہ بناتے ہیں جہاں نیچے اتر کے بھی تھوڑی دیر آدمی کہیں پہ بیٹھ سکے. اوپر سے دیکھو تو نظر نہ آئے. اس زمانے میں ہوتا ہے، کنویں میں ہوتا ہوگا. ٹھیک ہے جی. یعنی اب اس کو وہ کیا کہہ دیتے ہیں جی؟ اندھا کنواں. غیابت الجبی اندھا. غیبت کا مطلب پوشیدہ، یعنی جو چیز جو جگہ نظر نہ آ رہی، کنویں کا وہ حصہ. اب اس کا ترجمہ غیابت الجبی کنویں کا پوشیدہ حصہ. قتل نہیں کیا، یعنی کنویں میں پانی میں نہیں پھینکا اٹھا کے. پانی میں تو گرتے تو بندہ مر جاتا ہے ڈوب کے. انہوں نے کہاں پہ رکھ دیا؟ کنویں کے اندر کوئی ایسی جگہ تھی جہاں پہ انہوں نے رکھ دیا کہ جب کوئی پانی کے لیے وہاں پہ آئے گا، سیارہ قافلہ آئے گا تو وہ ان کو نکال لے گا. تو غیابتی کیا ہے یہاں پہ؟ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا گول تھا. یہ قرآن کا جو ہے اسلوب ہے کہ کھلی تا لکھ دی. تو غیابتی پوشیدہ حصہ، تو یہ کیا ہے؟ مضاف ہے. تو کس کا پوشیدہ حصہ؟ الجبی کنویں کا. جب کون سا کنواں ہے جی؟ بیر روما. بیر عام کنویں کو کہتے ہیں جس سے لوگ پانی بھر کے پیتے ہیں. اور کون سا لفظ تھا؟ رس. اصحاب الرسی. رس کون سا کنواں ہے؟ بہت بڑا کنواں جس سے پورے کا پورا گاؤں یا پورا قبیلہ ہی پانی بھرتا ہو. بڑا کنواں جو نشانی بن گیا. اتنا بڑا کنواں تھا کہ ان کا نام پڑ گیا کنویں والے. چھوٹا کنواں نہیں تھا. اور جب کون سا کنواں ہے جی؟ کچا کنواں، رستے کا کنواں وغیرہ. جب وہ کنواں ہے. تو غیابت الجبی، انہوں نے اس رستے کے کچے کنویں کے اندر ایک کو پوشیدہ حصہ تھا، اس میں اٹھا کے رکھنے کے لیے آپس میں اتفاق کر لیا. اس کا مطلب ہے پھینکا نہیں گیا، نہیں رکھا گیا، ادھر رکھا بالکل آرام سے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اور اوحینا، او ہے یہ مادہ، وہا یہی. کیا مطلب ہے جی؟ وحین پوشیدہ بھیجنا. وہا یہی. وحین کا کیا مطلب ہے؟ وہی. اور باب افعال سے جائے گا تو اوہا یوہی. اس کا کیا مطلب اصطلاحی معنی ہے؟ وہی بھیجنا. اوہا یوہی وہی بھیجنا. اوہا اس نے وہی بھیجی، اور اوحینا ہم نے وہی بھیجی. 14واں صیغہ ہے. ٹھیک ہے جی. اوحینا ہم نے وحی کی، ہم نے وحی کی. اب یہ حضرت یوسف کے دل میں بات ڈال دی ہے. اطمینان ہو گیا، دل مطمئن ہو گیا، جم گیا. اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. دلیری نبی سے زیادہ دلیر دنیا میں کون ہو سکتا؟ کوئی بہادر ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. فہم و فراست میں نبی سے بڑھ کے کون ہو سکتا؟
لیکن 6-7 سال کا بچہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 6-7 سال ہے، اس وقت بھی حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی طریقے سے ان تک یہ پیغام پہنچایا، وہ خفیہ پیغام، پوشیدہ پیغام جو آپ کے دل میں آپ پہنچا۔ اوحینا الیہ، الہ کی طرف، اور ہی ان کی طرف، کن کی طرف جی؟ یوسف علیہ السلام کی طرف ہم نے وحی کی۔ کیا وحی کی جی؟ یہ وحی ہے لا تنبئنہم، ایک تو اس میں ہے لام مزالقہ، لام لازم، یقیناً، تنبئ، نبأ نون بے حمزہ مادہ، نبا، ٹھیک ہے جی، نبأ ینبئ، نبأ ینبئ کا کیا مطلب ہے؟ خبر دینا۔ تو نبأ ینبأ وہ خبر دیتا ہے، ینبئ، اور تنبئ تم خبر دیتے تم خبر دیتے ہو یا خبر دو گے، لا یقیناً، یقیناً، تنبئ، لیکن یہاں پہ یہ کون سے باب سے آیا ہے؟ نبأ ینبئ تنبیئا، کسی کو رفتہ رفتہ خبردار کر دینا، رفتہ رفتہ، جستہ جستہ، آہستہ آہستہ، مکمل کسی کو بات بتا دینا، باب تفعیل۔ یہاں نبأ ینبأ سے تنبئ نہیں ہے بلکہ باب تفعیل سے ہے، نبأ ینبئ تنبیئا، ینبئ کسی کو رفتہ رفتہ مکمل کسی بات سے آگاہ کر دینا، خبردار کر دینا۔ تو لام لازم کے بعد آ گیا ینبئ سے تنبئ، تنبئ آپ خبردار کر دیں گے، آپ بتا دیں گے، یقیناً آپ بتا دیں گے، لیکن اس کے آگے آ گیا نون ثقیلہ، نون ثقیلہ آیا تو یہ واو زبر میں بدل گئی، کیونکہ واحد کے ساتھ بات ہو رہی ہے، واحد پیش کب آئے گی؟ جب جمع، تنبئون ہوتا تو پھر اونا کا نون ہٹا کے اس کو پیش کے ساتھ لا تنبئن ہوتا تو اس کا مطلب تم سب ان کو خبردار کر دو گے، لیکن واحد ہے تو یہ پیش کیا بن گئی؟ کیا پیش کیا بن گئی؟ زبر بن گئی، لا تنبئن، یقیناً، لا تنبئن، یقیناً، تنبئ آپ اے یوسف علیہ السلام بتا دیں گے، خبردار کر دیں گے۔ اب اس کے آگے آگئی ضمیر ہم، ان سب کو، اب یہ متصل منصوب ضمیر ہے ان سب بھائیوں کو۔ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، یقیناً آپ بتا دیں گے، یقیناً، 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 لازماً، لازماً آپ بتائیں گے ان سب کو۔ ایک وقت آئے گا، آج آپ کو کنویں میں ڈال رہے ہیں، آپ نے ان کو بتانا ہے کہ یاد کرو کہ تم نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا۔ اب ساری کی ساری صورت اسی پیٹرن پہ کھڑی ہوئی ہے۔ کس چیز سے خبردار کر دیں گے جی؟ بعض عربی ساتھ یا سے، امری، امرن تھا، امرن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حکم، حکم اور کام۔ امرن حکم، جمع کیا اس کی؟ اوامر، اور امرن کا معنی کام، اور اس کی جمع کیا؟ امور، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ امرن تھا، لیکن با آ گئی، با کیا ہے؟ حرف جر ہے، اس نے امرن کو کیا کر دیا؟ امرن، اور پھر یہ امرن سے ہلکا ہو کے امری ہو گیا تو کیا بن گیا؟ کیا سوال پیدا ہوا جی؟ کس کا کام؟ ہم، امرہم، ان سب کے کام، ان سب کے کام سے، یقیناً، یقیناً آپ ان سب کو
خبردار کر دیں گے، ان کو بتا دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، کون سا کام؟ اب یہ امرن کا جو ہے اور اس میں اشارہ آ گیا امر کا۔ ٹھیک ہے جی، یہ بے امر ھذا تھا لیکن ضمیر آئی مضاف الیہ کی تو وہ ان دونوں کے درمیان آ گئی، یعنی اس میں اشارہ اور مشار الیہ کے درمیان کیا آ گئی؟ ضمیر، کیونکہ وہ مرکب اضافی کی تھی، تو مرکب اضافی میں مضاف الیہ جو ہے یہ مضاف کے ساتھ ہی آتا ہے، آگے جا کے پھر نہیں بنتا۔ تو ھذا کا مطلب کیا ہے؟ اس کام کے، یہ کام جو ہے اشارہ کر دیا، یہ جو کنویں میں ڈالنے والا کام ہے، ان کی یہ ساری جو سازش ہے بھائیوں کی، آپ اس سے انہیں خبردار کریں گے۔ واو، اور یہ واو کون سی ہے جی؟ حالیہ ہے۔ کیوں حالیہ جی؟ اس کے بعد ضمیر آ رہی ہے، اس حال میں کہ ہم وہ سب لا نہیں یشعرون، کیا مادہ ہے جی؟ شین عین رے، شعرا یشعر، کیا معنی جی؟ شعر یشعر کا مطلب ہے باریک بین ہونا۔ ٹھیک ہے جی، سمجھنا بھی اس کے معنی میں آ جاتا ہے۔ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ کسی جگہ میں بال بھرنا یا بالوں کے حوالے سے، کیونکہ شعرن کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ شعرن بال کو کہتے ہیں۔ بالوں کو کیوں کہتے ہیں جی؟ کیونکہ بال کیا ہوتے ہیں؟ باریک ہوتے ہیں، بال باریک باریک بال ہوتے ہیں، یعنی میرا سر ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ کئی ہزاروں کے حساب سے 10,000 20,000 بال ہو جائیں، حالانکہ جگہ چھوٹی سی ہے بالکل، تو شعر کہتے ہیں بالوں کو۔ اور شعر کس کو کہتے ہیں؟ شعر ہم کہتے ہیں جی بڑی یہ شعر ہے، تو وہ کسی باریک بات کو شعر کہتے ہیں، بڑی باریکی کے ساتھ ایک چھوٹے چھوٹے لفظوں میں جوڑ دیا۔ غالب نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا جی ایک شعر ہے تمہارا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ غالب نے کہا میرا پورا دیوان لے لو، یہ ایک شعر مجھے۔ تو ایک چھوٹے سے شعر کے اندر تو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سہل ممتنع، یعنی چھوٹی سی بات کے اندر سمندر پرو دینا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ احادیث اگر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ایک دو دو تین تین لفظوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر پرو دی، ایک ایک دو دو لفظوں کی احادیث ہیں۔ ہاں جی، امالکم اعمالکم، تمہارے رہنما تمہارے اپنے عمل ہیں۔ اس پہ اگر کوئی بندہ تقریر کرنا شروع کر دے، کتاب لکھے اس بات پہ کوئی آدمی، کتنی بڑی کتاب بنتی۔ اور القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تمہارے حق میں سفارش کرے گا یا تمہارے مخالف کھڑا ہو جائے۔ قیامت کے دن قرآن کی دو ہی شکلیں، اس پہ کوئی بندہ بیان کرنے لگے تو کہاں جا سکتا ہے۔ تو شعر جو ہے یہ باریک بات کو کہتے ہیں۔ تو شعور کس چیز کو کہتے ہیں؟ باریک بینی کو، سمجھدار ہونے کو، سمجھ جانے کو۔ تو آپ ان کو خبردار کریں گے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ سب اس بات سے کا شعور نہیں۔ یشعرون شعور رکھتے ہیں، اور لا یشعرون نہیں رکھتے، اور وہ اس وقت بھی اس بات کا شعور نہیں رکھتے ہوں گے جب وہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے پہچان لیا حضرت یوسف؟ نہیں پہچان۔ انہوں نے اپنے بھائی کو بلا کے اس کو اپنے پاس بٹھا کے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں یوسف ہوں۔ تو وہ جب باہر سے آئے تو انہوں نے آگے کہا جی یہ آپ اس کو چور کہہ رہے ہیں، اس کا ایک بھائی تھا وہ بھی چور تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے منہ پہ کہہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حضرت یوسف سے بڑھ کے حلیم کوئی آدمی نہیں۔ منہ پہ وہ بھائی جنہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکا تھا اور منہ پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر بنیامین چور ہے تو اس کا بھائی بھی چور تھا، یعنی کوئی بچت کی صورت ہے کسی طرح سے کوئی بچت۔ پھر بھی حضرت یوسف فرما رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج چھٹی، معافی دے۔
اتنا ظرف دنیا میں ایک نبی کا ہی ظرف ہو سکتا ہے، عام آدمی کا اتنا ظرف نہیں۔ ایک میم کتنے یہاں پہ؟ دو میم ہے، شد پڑی ہوئی ہے، فلم ما، زا ایک حرکت، ہا دو حرکت۔ اچھا زا ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے جی؟ زبان کی نوک آپ کی دانتوں کے ساتھ لگے اور پھر آپ کہیں زا، زال، جبکہ زے جو ہے نا، زے اس میں سیٹی ہے، از، ٹھیک ہے جی۔ تو فلما ذہبوا، ذہبوا سینے سے، بو کتنی حرکتیں ہو گئی؟ دو، مد اصلی ہوگی، پیش کے بعد واو آ گئی، بی ایک، اور ہی کیا ہے جی؟ مد بدل ہے، وا ایک، اج ایک، ما ایک، او دو حرکتیں ہو گئی۔ اور اب اس مد اصلی کے بعد یہ کیا آ گیا ہے؟ حمزہ آ گیا۔ حمزہ آتے ہی یہ مد اصلی کے اوپر آپ کو ایک دوسری شد نظر آ رہی ہوگی، تو اس کو آپ 3-4 حرکتیں کھینچ سکتے ہیں۔ وہ اج، اج کا کیا ہے؟ کلکلا ہے، اجمعو لمبا کریں گے۔ اچھا ان، نون ساکن آ گیا، نون ساکن کے بعد یہ آ گئی، تو ان پڑھیں گے، این پڑھیں گے، این یجعلو، یج، پھر جیم کا کلکلا آ گیا، یج علو، لو دو حرکتیں ہو گئی، مد اصلی ہو گیا، ہو ایک حرکت، فی دو مد اصلی ہو گئی، زیر کے بعد یہ آ گئی، دو حرکتیں، غیا، یا جو ہے مد بدل ہے، کتنی حرکتیں ہو گئی؟ دو حرکتیں ہو گئی، غیابت الجبی، شد آ گئی، کتنی با ہو گئی جی؟ دو، غیابت الجبی، ٹھیک ہے جی۔ واو ایک حرکت، او یہ کیا ہے جی؟ لین ہے جی، الف کے بعد زبر کے بعد واو آ گیا، او اس کو او او ہئی، ہئی کیا ہے؟ یہ بھی لین ہے، یہ دونوں لین، یہی لین ہوتے ہیں، زبر کے بعد واو اور زبر کے بعد یہ، او ہئی نا، یہ دو حرکتیں ہیں تینوں، او ہئی نا، ایک حرکت ہے، الی، الی پھر کیا ہو گیا جی؟ پھر لین ہو گئی، لئی، الہ نہیں ہوگا، الہ ہے نہیں، الی ہی، لین، الی ہی ایک حرکت، یہ پھر دو حرکتیں، لا ایک حرکت، تو ایک حرکت، نا ایک حرکت، بی ایک حرکت، ان نا، یہ نون اصل مشدد ہے تو یہ اس کی دو شکلیں بن جائیں گی، تو نبی، ان ہم، ٹھیک ہے جی۔ بی ایک حرکت ہے، امریہم ایک حرکت، ہا کیا ہے؟ مد بدل ہے، یہ ہا دو حرکتیں ہیں، زا مد اصلی ہے، دو حرکتیں، وا ایک حرکت، ہم لا دو حرکتیں، یش او ایک حرکت، رو دو حرکتیں، مد اصلی بن گیا، نون عارضی طور پہ سکون میں آیا، تو یہ لمبا کر کے آپ اس کو 5 حرکتیں پڑھیں، ہم لا یشعرون، ٹھیک ہے جی۔ آپ چلیں پڑھ لیتے ہیں اس کو، فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ شفاء شفاء العیون وجعلنا للمتقین اماما وتوفنا مع الابرار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا